بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سلیم اللہ ربانی نقشبندی آپ سے مخاطب ہوں۔ آج ہم بات کریں گے صحابہ اکرام کے دور میں صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر لگ گئی، اور بہت ہی مشہور قصہ ہے، آپ نے پوری توجہ سے یہ قصہ سننا ہے، چونکہ آج کل نظر بد کے معاملات بہت زیادہ ہیں، لوگ نظر بد کی وجہ سے بیمار ہو رہے ہیں، لوگوں کا کاروبار بند ہو رہا ہے۔ تو ان ساری چیزوں کو ہم نے مصنون طریقے سے کیسے نظر اتارنی ہے، صحابہ کے دور میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں صحابی رسول کو نظر لگتی ہے، آپ علیہ السلام کس طرح اس نظر کو اتارتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ کیا آج کل کے موجودہ دور کے جو ٹوٹکے ہیں، جیسے مرچی جلائی جاتی ہے، دھواں دیا جاتا ہے، لوبان ہرمل جلایا جاتا ہے، اور اسی طرح کوئی جھاڑ پھونک نظر اتارنے کے لیے اگر کی جاتی ہے تو شرعی اعتبار سے کہیں یہ ناجائز تو نہیں ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم گناہ کا کام کر رہے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم انجانے میں کوئی ایسا عمل کر رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہمارا ایمان خطرے میں ہے۔ اس پر تفصیلی بات ہوگی، آپ نے پوری توجہ کے ساتھ ہماری اس ویڈیو کو دیکھنا ہے۔ آخر میں انشاءاللہ ہم آپ کو نظر بد سے حفاظت کے وظائف بھی بتائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ جو قصہ بیان کیا جائے گا، ہمیں اس قصے سے کیا سبق ملتا ہے میں بھی آخر میں بتاؤں گا، اور آپ نے بھی کمنٹس میں لکھنا ہے کہ ہمیں اس قصے سے کیا سبق ملتا ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہے، صحابہ کا زمانہ ہے۔ آپ علیہ السلام کی موجودگی میں ایک صحابی رسول حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نظر لگ جاتی ہے۔ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ غسل کر رہے تھے، اور اتنے میں حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ عنہ وہاں سے گزرے، اور انہوں نے جب دیکھا کہ حضرت سہل کا جسم بہت خوبصورت تھا تو آپ نے فرمایا کہ اے سہل تو بہت خوبصورت ہے، اور یہ بات کہہ کہ آگے چل دیے، کوئی دعا نہیں پڑی۔ کچھ ہی دیر کے بعد حضرت سہل گر گئے، شدید بیمار ہو گئے، اور حضرت سہل کو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر کیا گیا۔ آپ علیہ السلام کے سامنے پیش کیا کہ اس طرح حضرت سہل بیمار ہو گئے ہیں اور اچانک سے بیمار ہوئے ہیں، نظر لگ گئی ہے۔ آپ علیہ السلام نے حضرت سہل سے پوچھا، یا سہل تمہارا گمان کس طرف جاتا ہے، تمہیں کس پر شک ہے؟ تو حضرت سہل نے بھی کہا اور لوگوں نے بھی کہا کہ عامر بن ربیعہ جو وہاں سے گزرے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ عنہ کو وہاں پر طلب کر لیا۔ کچھ ہی دیر میں حضرت عامر وہاں پر تشریف لاتے ہیں، تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو الفاظ تھے حضرت عامر کو جو کہے گئے، ان پہ آپ نے ان کو غور سے سننا ہے۔ حدیث کا مفہوم میں بیان کروں گا اردو میں۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے بھائی کو کیوں قتل کرتے ہو، اور تم کیوں دعا نہیں پڑھتے، کیوں برکت کی دعا نہیں دیتے، اگر کوئی اچھی چیز دیکھ لو، اگر کوئی خوبصورت چیز دیکھ لو۔ تو یہ جو الفاظ ہیں جو حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہے گئے، اس کا مطلب یہ ہے کہ نظر بد لگانے والا وہ قاتل ہے، یعنی وہ قتل کر دیتا ہے انسان کو۔ نظر اتنا بدترین شر ہے، نظر اتنی بری چیز ہے۔ تو اس سے ہمیں ایک سبق تو یہ ملتا ہے کہ نظر بد بہت بدترین شر ہے، اور یہ انسان کو جان سے بھی مار سکتا ہے۔ اس لیے ہمیں نظر بد سے حفاظت کی مصنون دعائیں ضرور پڑھنی چاہیے، اور جو سب سے بڑا سبق ہے وہ ہے اس شخص کے لیے جو نظر لگانے والا ہے، جو ناظرو ہے، اس کو چاہیے کہ وہ لوگوں کے قتل کا سبب نہ بنے، اس کو چاہیے کہ وہ اپنی نظر کے شر سے لوگوں کو بچائے، اور ہمیشہ اپنی زبان پر دعائیہ کلمات، برکت کی دعائیں، صحت مند رہنے کی دعائیں، یہ ہمیشہ اپنی زبان پر جاری رکھے۔ جب بھی کبھی کسی کی صحت اچھی دیکھ لے، کبھی کسی کا کاروبار اچھا دیکھ لے، تو پھر اس کے بعد اس کو دعا ضرور دینی ہے، چونکہ اس کے نظر کے شر سے اس کی صحت خراب ہو کے وہ مر بھی سکتا ہے، اور اس کی بری نظر سے کسی کا کاروبار بھی برباد ہو سکتا ہے، اور کسی کا ہنستا بستا گھر، خوشیوں والا گھر برباد ہو سکتا ہے، اجڑ سکتا ہے۔ تو اس لیے نظر بد والوں کو چاہیے کہ وہ اپنی زبان پر ہمیشہ دعائیہ کلمات رکھے، ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، اللہ برکت دے، اللہ آپ کو صحت دے، اللہ خوش رکھے، ہمیشہ یہ کلمات اپنی زبان پر رکھیں۔ ہم سب کو رکھنے چاہیے، لیکن جو نظر لگانے والا ہے، جسے پتہ ہے کہ میری نظر لگتی ہے، تو وہ یہ کلمات ضرور کہے، وگرنہ وہ ظلم کرنے والا ہوگا، وگرنہ وہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث جو ہمیں سبق دیتی ہے کہ وہ قتل کرنے والا ہوگا۔ تو اس لیے نظر لگانے والے کے لیے سبق ہے کہ اس نے اپنی نظر کے شر سے لوگوں کو محفوظ رکھنا ہے۔ اور دوسرا جو ہمیں سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ اس کے بعد اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عامر کو حکم دیا کہ وہ وضو کرے،
حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ وضو کرو، تو حضرت عامر نے وضو کیا، اور وضو کرنے کے بعد وہ جو پانی تھا وہ حضرت سہل کو دیا گیا، اور حضرت سہل نے اس سے غسل کیا تو وہ صحت مند ہو گئے، ان کی نظر اتر گئی۔ اب یہاں پر ہمیں ایک سبق اس واقعے سے یہ بھی ملتا ہے کہ نظر بد کے لیے یہ مسنون ٹوٹکا استعمال کیا گیا۔ آپ علیہ السلام کے زمانے میں، صحابہ کے دور میں، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابی رسول کو نظر لگتی ہے، آپ علیہ السلام بھی اس دور کا جو مشہور ٹوٹکا ہے نظر بد اتارنے والا، عرب میں یہ مشہور تھا کہ اگر کسی کو نظر لگ جاتی تو وہ لوگ غسل کرواتے اس سے جس کی نظر لگی ہے، اور پھر اس کے بعد وہ پانی اس شخص کو دیا جاتا جس کو نظر لگی ہے، اور اس کو غسل کروایا جاتا تو وہ ٹھیک ہو جاتا تھا۔ تو آپ علیہ السلام نے بھی وہی ٹوٹکا استعمال کیا، اور نظر اتارنے کے لیے صحابی رسول سے کہا حضرت عامر سے کہ وضو کرو، اور وہ جو پانی ہے وہ پانی اس کو دو تاکہ یہ غسل کرے اور اس کی نظر اتر جائے۔ اسی طرح حدیث کے الفاظ ہیں العین حق، نظر بد برحق ہے، اور اس کے ساتھ الفاظ ہیں کہ اگر غسل کا پانی طلب کیا جائے تو وہ غسل کا پانی دے، یعنی اگر کوئی کہے کہ مجھے وضو کر کے پانی دو، غسل کر کے پانی دو، آپ کی نظر لگی ہے، تو اس کو پھر اپنے لیے عار نہیں سمجھنا چاہیے، اور اس میں کوئی شرم والی بات بھی نہیں ہے، بلکہ وہ پانی اس کو دے دینا چاہیے، اور پھر اس کے بعد تاکہ اس کی نظر اتر جائے، اس کی بیماری اتر جائے۔ تو یہ جو آج کل کے دور میں ٹوٹکے استعمال کیے جاتے ہیں، مرچی جلائی جاتی ہے، دھواں دیا جاتا ہے، جھاڑ پھونک جتنا بھی ہے نظر بد اتارنے کے لیے، بیماری دور کرنے کے لیے، آپ سب کر سکتے ہیں۔ ہمیں یہ سبق ملتا ہے مسنون طریقے سے، یہ مسنون ٹوٹکا استعمال کیا گیا نظر بد اتارنے کے لیے، ہم بھی اس طرح کے ٹوٹکے استعمال کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ہمیں اس سے نہ تو گناہ ملے گا اور نہ ہی کسی طرح کی کوئی اس میں کوئی دقت ہے، کوئی پریشانی ہے، بلکہ وہ بیماری دور کرنے کے لیے اگر وہ سبب بن جاتا ہے، اور اگر کوئی ایسا ٹوٹکا کرتے ہیں، کسی کو جھاڑ پھونک کرتے ہیں، کسی پہ دم کرتے ہیں، کسی کو نظر اتارنے کے لیے مرچی دے دیتے ہیں، کسی کو دھواں دے دیتے ہیں، اور وہ مریض ٹھیک ہو جاتا ہے، تو اس کی جو صحت یابی ہے اس میں ہمارا حصہ ہے، تو اس سے انشاءاللہ ہمیں ثواب بھی ملے گا۔ اس لیے جہاں کہیں بھی کسی مریض کو دیکھیں اس پر نظر بد کا اثر ہے تو آپ اس پہ دم کر سکتے ہیں۔ صحابہ کے دور میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نظر بد کے لیے دم کا کہا کرتے تھے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک لڑکی آپ علیہ السلام کے پاس لائی گئی تو آپ نے فرمایا کہ اس کو نظر بد کا دم ڈلواؤ۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا کہ نظر بد کا دم کرو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود نظر بد کا دم کروانے کا کہا کرتے تھے، لوگوں سے کہتے تھے کہ نظر بد سے حفاظت کی دعائیں پڑھو، نظر بد سے حفاظت کا جو ہے وہ دم کرو۔ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، یہ دعا پڑھ کے آپ علیہ السلام خود دم کیا کرتے تھے نظر اتارنے کے لیے۔ تو اس لیے صحابہ سے بھی کہا کہ نظر بد اتارنے کا دم پڑھو، حضرت عائشہ سے بھی کہا کہ نظر بد اتارنے کا دم پڑھو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی بھی قرآن پڑھنے والا صحابی موجود تھا تو آپ علیہ السلام اسے دم کرنے کا کہہ دیتے تھے۔ تو نظر بد اتارنے کے لیے کسی مخصوص بابے کا ہونا ضروری نہیں ہے، کوئی بھی دم کر سکتا ہے، آپ بھی نظر بد کا دم کر سکتے ہیں، جو بھی آپ کو آتا ہے۔ سورۃ الفاتحہ آتی ہے، آخری 4 قل آتے ہیں، آخری 2 صورتیں آتی ہیں تو بھی کافی ہے، آپ پڑھ کے دم کر دیا کریں، اس سے نظر اتر جائے گی اور انشاءاللہ اس کو فائدہ ہو جائے گا۔ تو اب ہم نے آج کے اس پورے واقعے سے، اس پورے قصے سے کیا سیکھا؟ ایک یہ سیکھا کہ ٹوٹکا جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پہ ہم نے یہ سیکھا کہ نظر بد برحق ہے اور اس کے بارے میں غیر ضروری باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ جب کبھی ضرورت پڑے اور ہم سمجھیں کہ نظر لگ گئی ہے تو اس پہ دم ڈال کے اس کی نظر اتار دینی چاہیے، اور کوئی ٹوٹکا بھی استعمال کر کے ہم اس کی نظر اتار لیں۔ بندہ ٹھیک ہونا چاہیے، بیماری ختم ہونی چاہیے، کاروبار بند ہے تو کاروبار چلنا چاہیے۔ ہاں، ایسے کلمات جن میں شرکی الفاظ ہوں وہ نہیں کہنے چاہیے۔ اسی طرح کوئی ایسا عمل جہاں پر شرک کا احتمال ہو تو وہ بھی نہیں کرنا۔ باقی ٹوٹکے وغیرہ کریں، کوئی حرج نہیں ہے۔ اور نظر بد اتارنے کے لیے رقیہ دم یہ سنت ہے، اور ہمارے چینل سلیم اللہ ربانی پر نظر بد اتارنے کے مجرب اور بہترین دم موجود ہیں۔ آپ وہ دم بھی سنیں اور اس کے ساتھ آخری 2 صورتیں سورۃ الفلق، سورۃ الناس 11 مرتبہ پڑھ کے اپنے اوپر روزانہ دم کر لیا کریں، نظر بد سے حفاظت بھی رہے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر پہلے سے نظر لگی ہوئی ہے تو وہ اتر بھی جائے گی۔ اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں ہر طرح کے نظر لگانے والوں کے شر سے اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ کمنٹس میں آپ نے آج کے قصے کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی رائے ضرور دینی ہے کہ کیا نظر بد اتارنے کے لیے کون سا ٹوٹکا استعمال کرنا چاہیے تاکہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو سکے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔